بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم الدرس الثانی عشر، اس میں اشارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تمرین میں سے جو پہلی مشق ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، یہاں سے دوسری مشق شروع ہو رہی ہے۔ کچھ جملے ہیں، اردو میں جملے ہیں جن کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے، ایک ایک کر کے ہم ان سب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ طبیب عالم ہے، یہ طبیب اس کے لیے ہوگا حادث طبیب، کیونکہ یہ جو طبیب کا لفظ ہے نا یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ عالم عالم یہ بھی عربی کا لفظ ہے، حادث طبیب عالم۔ آگے دیکھیں میرا یہ دوست دولت مند۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں اشارہ وہ بعد میں آ گیا ہے، تو لہٰذا جب ہم نے عربی بنانی ہے تو عربی کے اندر بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ میرا دوست، اس کو آپ پہلے لیں صدیقی، اور یہ جو ہے نا اس کو اس کے بعد لیں، اس میں اشارہ صدیقی ہادہ۔ دولت مند کو عربی میں کہتے ہیں غنی، صدیقی ہادہ غنی جن، میرا یہ دوست دولت مند ہے۔ آگے دیکھیں وہ دوست جمع دولت مند ہے۔ یہ جو جمع ہے نا اس کا تعلق دوست کے ساتھ ہے۔ اصل میں جو اردو ہے نا، اردو میں واحد کے لیے بھی دوست استعمال ہوتا ہے، اور اگر دوست دو سے زیادہ ہیں تو تب بھی دوست ہی آپ ان کو کہیں گے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں یہ ہے کہ واحد کے لیے واحد دوست ہے تو صدیق کہیں گے، اور اگر جمع ہے تو پھر صدیق کی جمع آ جائے گی اصدقاء۔ اسی طریقے سے دولت مند، اردو میں واحد کے لیے بھی دولت مند، جمع کے لیے بھی دولت مند، لیکن عربی کے اندر نہیں ہے۔ عربی میں واحد کے لیے غنی اور جمع ہے تو پھر اس کے لیے آ جائے گا اغنیا۔ اب یہ دیکھیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جمع ہے، تو لہذا ہم نے جمع کے لیے اسم اشارہ بھی جمع والا لے کر آنا ہے۔ اولئک الاصدقاء اغنیا۔ اس میں اور اس میں فرق آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہاں پر جو تھا نا اس میں اشارہ وہ درمیان میں تھا، تو لہذا ہم نے بھی اس میں اشارہ درمیان میں لیا ہے۔ یہاں پر جو اس میں اشارہ ہے وہ پہلے ہے، تو لہذا یہاں پر بھی اس میں اشارہ پہلے لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں بادشاہ کا یہ لڑکا سخی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں اس میں اشارہ درمیان میں آ گیا نا، تو یہاں پر بھی آپ ایسے ہی کریں گے کہ بادشاہ کا لڑکا ہے تو اس کو آپ پہلے عربی بنا لیں ابن الملک، پھر اس کے بعد آپ یہ کی عربی کر لیں ہادہ، ابن الملک کی ہادہ سخیٌ۔ اس کے بعد آگے دیکھیں یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں ہادانی بھائی، اس کی ہوگی اخوان۔ آسان ہے، ہادہ واحد کے لیے آتا ہے، تثنیہ کے لیے ہادانی آ جائے گا۔ آگے دیکھیں وہ اونٹنی خوبصورت ہے، نہیں ہے، یہ واحد ہے نا تو لہذا ہے آئے گا۔ وہ اونٹنی خوبصورت ہے، تو وہ اونٹنی چونکہ مونس ہے لہذا اب اس میں اشارہ مونس کا لے کر آئیں گے۔ دور کے لیے واحد مونس کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے، اور اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں ناکا۔ تل کا ناکا تو حسنتن، حسنہ کہہ لیں یا آپ جمیلہ کہہ لیں یا آپ حسینہ کہہ لیں، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں یہ خوبصورت لڑکا نیک ہے، یہ کے لیے جگہ ہادہ، ہاد الولد خوبصورت ہے نا، ولد الحسن، یا پھر آپ کہہ لیں ولد الجمیل، یہ خوبصورت لڑکا نیک ہے، نیک کے لیے آ جائے گا صالح کر لیں یا آپ کر لیں بار، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں اے عبداللہ کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ اے عبداللہ کے لیے ہوگا یا عبداللہ، اے عبداللہ کیا یہ، حمزہ استفہام پہلے ڈال کے اس کے بعد آگے حاضہ لے آئیں، کیا یہ احادہ لڑکا ابن کہتے ہیں، احادہ ابنو کا، کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ تو استفہام کے لیے جو حمزہ استفہام کا استعمال ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے، تو لہذا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو یہ تھا یعنی ہادہ، اس سے پہلے ہم حمزہ استفہام لیں جو کہ کیا کا ترجمہ کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں وہ لڑکے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیں آخر میں جب ہیں لے کر آئیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لڑکوں کی بات ہو رہی ہے وہ لڑکے جمع ہیں، تو یہاں پر وہ لڑکے آپ نے کیا کرنا اولائکل، کیونکہ جمع مذکر کے لیے جب اشارہ کیا جاتا ہے دور کے لیے تو اولائکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اولائک الابناء، یا اولاد بھی آپ کر سکتے ہیں، ولد کی جمع اولاد، اولائک الاولاد۔ کھڑے ہیں قائمون، سامنے، سامنے کا ہوتا ہے امام، اور باپ کو کہتے ہیں اب، امام ابیہم۔ وہ جو لڑکے ہیں یا وہ جو بچے ہیں وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آگے دیکھیں یہ ایک اچھا آدمی اور وہ دونوں بدکار ہیں، یہ ایک ہے نا تو اس کے لیے ہادہ آ جائے گا، ہادہ رجل، اچھا یعنی صالح ہے، ہادہ رجل صالح۔ آگے دیکھیں اور وہ دونوں بدکار ہیں، تو تثنیہ ہے مذکر ہے تو آپ اس کے لیے زانکہ کا لفظ استعمال کریں گے، وذانکہ فاسقان۔ آگے دیکھیں وہ لڑکی نیک ہے، وہ کے لیے آپ اس میں اشارہ مونس کا استعمال کریں گے تلکا، لڑکی کے لیے ابنا، تلک الابنہ، تو یہ صالح تھا تو یہ صالحتن ہو جائے گا، تلک الابنہ تو صالحتن،
اور ویسی ہی کے لیے پھر کیا آ جائے گا کذالکا، وکذالکا امہا، اسی طریقے سے اس کی ماں وہ بھی نیک ہے۔ تو یہ کچھ جملے تھے جن کا ہم نے اردو سے عربی میں ترجمہ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہیں، وہ میں سوالات کتاب سے پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے جوابات بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں دیتا رہوں گا۔ پہلا سوال دیکھیں، اسمائی اشارہ کی کثیر الاستعمال صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کثیر الاستعمال جو صورتیں ہیں، قریب کے لیے مذکر کے لیے اب ھذا، مؤنث کے لیے ھذہ واحد کے لیے، اور تثنیہ کے لیے حالت رفع میں ھذان مذکر کے لیے، اور مذکر کے لیے حالت نصبی اور جری میں ھذین تثنیہ مذکر کے لیے، اور جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو ھؤلاء۔ البتہ جو مؤنث ہے، مؤنث تثنیہ کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے ھاتانی حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور جری میں ھاتین، یہ ہوگا قریب کے لیے۔ اور دور کے لیے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر واحد مذکر ہے تو اس کے لیے ذاکا یا پھر ذالکا، اور تثنیہ مذکر ہے تو اس کے لیے حالت رفع میں ذانکا، اور حالت نصبی اور جری میں ذینکا، اور جو جمع ہے جمع کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، تمام حالتوں میں، اور وہ لفظ ہے اولئک۔ اسی طریقے سے جو مؤنث ہے، مؤنث کے لیے واحد مؤنث ہے، دور کے لیے تو تا کا یا تی کا یا تلکا کا لفظ استعمال ہوگا، بالکل ایسے جیسا کہ میں نے یہاں پہ تلکا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جو حالت رفع ہے تثنیہ کے لیے تانی کا، اور حالت نصبی اور جری میں تینکا کا لفظ استعمال ہوگا۔ باقی جمع کے لیے وہ وہی والا لفظ ہے جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولئک۔ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے دوسرا سوال ہے، اسماء اشارہ میں مورب کون سے الفاظ ہیں؟ دیکھیے جو تثنیہ ہے، چاہے وہ تثنیہ مذکر ہو چاہے وہ تثنیہ مؤنث ہو، اسی طریقے سے چاہے قریب کے لیے ہو چاہے دور کے لیے ہو، تثنیہ کے جتنے الفاظ ہیں یہ مورب ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے نا، جیسے کہ قریب کے لیے تھا تو ھذان تھا مذکر کے لیے تثنیہ، اب حالت نصبی اور جری میں ھذان نہیں ہوگا بلکہ ھذین ہی ہوگا، تو اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو مؤنث ہے، مؤنث کے لیے اندر بھی ایسے ہی ہے، ھاتانی تھا حالت رفع میں، لیکن جب آپ حالت نصبی اور جری بنائیں گے تو یہ ھاتین ہی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دور کے لیے بھی ایسے ہی ہے، یعنی دور کے لیے مذکر کے لیے تھا ذانکا، حالت نصبی اور جری میں بن جائے گا یہ زینکا۔ اسی طریقے سے مؤنث کے لیے کیا تھا، تانی کا حالت رفع میں، اور تینی کا ہوگا حالت نصبی اور جری میں۔ تو صرف تثنیہ کا لفظ ایسے ہے، چاہے وہ قریب کے لیے ہو چاہے وہ دور کے لیے ہو، یہ مورب ہے، باقی واحد ہو یا جمع ہو یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ آگے تیسرا سوال ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مشار الیہ کہتے ہیں عربی کے اندر، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، مشار الیہ ہمیشہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ بہت آسان جواب ہے اس کا کہ مشار الیہ ہمیشہ یا تو معرب باللام استعمال ہوتا ہے یا پھر یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، مشار الیہ معرب باللام ہو تو اسم اشارہ کہاں رکھنا چاہیے؟ یعنی جو مشار الیہ ہے اس کے شروع میں الف لام ہے تو آپ اسم اشارہ کو کہاں لے کر آئیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسم اشارہ اس کو آپ پہلے لے کر آئیں گے جبکہ مشار الیہ معرب باللام ہو، جیسا کہ ھذا الرجل، یہاں پر بھی آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی، جیسے کہ دیکھیں نا یہاں پہ ھذا الولد، یا اسی طریقے سے ھذا الطبیب، یہاں پہ بھی دیکھیں اسم اشارہ جو ہے وہ پہلے آپ لے کر آئیں گے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، جب اسم اشارہ بغیر مشار الیہ کے جملے میں آئے تو اس کے استعمال کی کیا صورتیں ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب بھی پہلے گزر چکا ہے، یعنی جب اسم اشارہ اکیلا آئے جملے کے اندر تو پھر جملے میں مبتدا اگر ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خبر معرب باللام ہے تو اسم اشارہ اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بڑھا دیں گے جو صیغے میں اسم اشارہ کے مطابق ہوگی، جیسا کہ ھذا ھو الکتاب، اولئک ھم المفلحون۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا اس میں طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو خبر ہے وہ معرب باللام نہیں ہے تو پھر آپ ضمیر نہیں لے کر آئیں گے، جیسے ھذا کتاب، اور اگر جو خبر ہے وہ مضاف ہے تو پھر بھی ضمیر لانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ھذا ابن الملک، ھذا کتابکم۔ تو بہرحال یہ 3 طریقے ہیں، یعنی کہ جب اسم اشارہ مشار الیہ کے بغیر استعمال ہو تو پھر اس کو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، کتابکم ھذا اور ھذا کتابکم کے معنی اور ترکیب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بہت فرق ہے دونوں میں۔ جب آپ کہیں گے نا کتابکم ھذا تو یہاں پر اسم اشارہ جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو کتابکم ھذا تمہاری کتاب، ھذا یہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور جب ہوگا نا اسم اشارہ پہلے ہوگا ھذا کتابکم، پھر آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے، یہ تمہاری کتاب ہے۔ یہ تو ہو گیا معنی کے اعتبار سے فرق، البتہ ترکیب کے اعتبار سے بھی دونوں میں واضح فرق ہے۔ کتابکم ھذا ہے تو پھر کتابکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، اور جو ھذا ہے یہ اس کی خبر بنے گا۔ اور ھذا کتابکم میں کیا ہوگا، ھذا یہ بنے گا مبتدا اور کتابکم یہ بنے گی اس کی خبر۔ آگے دیکھیں، ذالک، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکن، ان تمام الفاظ کے معنوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ ان تمام الفاظ کے معنوں میں بالکل فرق ہے۔ ان تمام الفاظ کے معنوں کے اندر جو فرق آ رہا ہے وہ حرف خطاب کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ذالکہ میں جو کاف ہے یہ حرف خطاب ہے جو کہ واحد مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ واحد مذکر ہے۔ اسی طریقے سے جو ذالکما ہے
وہ یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ یا تو تثنیہ مذکر ہے یا پھر وہ تثنیہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے جو ذالکم ہے، یہاں پر جو کم ہے یہ حرف خطاب یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ جمع مذکر ہے، اور اسی طریقے سے ذالکی یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مخاطب واحد مؤنث ہے۔ ذالکما یہ آ چکا ہے، تثنیہ مذکر یا تثنیہ مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالکن یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ جمع مؤنث ہے۔ آگے دیکھیں، آگے آخری سوال ہے، ذالکا یا تلکا وغیرہ کے کاف میں مذکورہ طریقے پر تبدیلیاں کب ہوتی ہیں؟ مثالیں دے کر سمجھاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ذالکا کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ واحد مذکر کے لیے اشارے کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے ذالکا رجل، تو اس کا معنی یہ بنے گا وہ ایک آدمی ہے، اور یہ والی بات آپ کہہ رہے ہیں واحد مذکر مخاطب سے، یعنی جو آپ کا مخاطب ہے وہ ایک مرد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا ذالکما رجل، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ ایک مرد ہے، اس سے اشارہ تو واحد مذکر کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے، غائب کے لیے، لیکن جو آپ کا مخاطب ہے وہ تثنیہ مذکر ہے یا پھر تثنیہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے نا ذالکم رجل، تو اس کا مطلب یہ بنے گا وہ ایک مرد ہے، یعنی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد مذکر ہے جو کہ غائب ہے، جس کے لیے آپ ذالکم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو کم آ رہی ہے یہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے ہے، یعنی جس سے آپ کلام کر رہے ہیں، جس سے آپ ہم کلام ہیں، آپ کا مخاطب جمع مذکر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہوگا نا ذالکی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا مخاطب واحد مؤنث ہے، ایک عورت ہے جو آپ کا مخاطب ہے، اور اشارہ آپ واحد مذکر کی طرف کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذالکنہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ جمع مؤنث ہے، اور اشارہ آپ ایک مذکر یعنی ایک مرد کی طرف کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے۔ تلکا کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہے، اگر ہونا تلکا امرأتن، تو تلکا آپ کو معلوم ہے دور کے لیے مؤنث کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک عورت ہے جو کہ موجود نہیں ہے، اور جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ ایک مرد ہے، کیونکہ آپ کاف لے کر آئے ہیں، حرف خطاب کاف زبر کا۔ اور اگر ہونا تلکما، تو پھر آپ یہی والی بات دو مذکر مردوں کو یا پھر دو عورتوں کو بتا رہے ہیں جو کہ آپ کے مخاطب ہیں، بتا آپ یہی رہے ہیں کہ وہ ایک عورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر تلکم ہے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ ایک عورت ہے، اور یہ والی بات آپ بتا رہے ہیں جمع مذکر کو، یعنی جو مرد آپ کے مخاطب ہیں اور وہ جمع ہے۔ اسی طریقے سے تلکنہ امراتن، اس کا مطلب یہ بنے گا وہ ایک عورت ہے، اور یہ والی بات آپ ان عورتوں کو بتا رہے ہیں جو کہ جمع ہیں اور آپ کے مخاطب ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا درس الثانی عشر اپنی مشقی سوالات کے ساتھ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے وہ ہم شروع کریں گے۔